رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صدق الله مولانا العظيم. آج کی یہ مجلس بڑی برکتوں اور سعادتوں سے معمور ہے. میں تو پچھلے کئی ماہ سے کبھی کبھار کے استثناء کے علاوہ رات ساری عشاء سے فجر تک سویا نہیں. میں نے ابھی دلائل البرکات کی کتاب مکمل کی ہے، دلائل الخیرات شریف کی طرز پر، اور اس میں درود پاک ہیں بہت سارے، اور قصائد ہیں، اور صلاۃ اور سلام ہیں، اور پورے ہفتے کے یومیہ اوراد ہیں منظوم، اور قصیدہ بردہ شریف کی طرز پر، اور اسی نہج اور وزن پر طویل آقا کے درود سلام اور قصائد ہیں، اور اللہ پاک کے اسماء حسنہ کے بھی 100 اشعار. یہ عربی میں شاعری کی ہے، شاعری کی بات ہو رہی تھی، یہ ساری عربی میں شاعری کی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میں نے اسماء حسنہ اللہ پاک کے 99 اسماء اشعار کی صورت میں مکمل کیے، یہ دلائل البرکات چونکہ وظائف کی کتاب ہے تو عربی میں ہے ساری، جب یہ 199 اشعار مکمل کیے تو ہر مصرے میں اللہ کا ایک اسم مبارک تھا، اور اس اسم کی تاثیر اور اس کی معنویت اور برکت کی مناسبت سے دعا تھی پہلے مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں حضور کے فضائل تھے اور حضور پر درود و سلام تھا، اور حضور کی باتیں تھیں. جب 99 اشعار مکمل ہوئے، اور یہ کام میں عشاء سے فجر تک کرتا تھا، عشاء کے بعد بیٹھ گیا اور فجر کی نماز پڑھ کے تو اس کے بعد پھر آرام کر لیا. جب 99 اشعار صلاۃ الاسماء الحسنہ، اسماء حسنہ کا درود، صلاۃ المیلاد بھی لکھا ہے، درود میلاد، درود معراج، درود شمائل، درود فضائل، درود سیادت، بہت سارے. تو جب یہ مکمل کیا 99 اشعار، تو جو 100واں شعر لکھا آخری، وہ راتوں کے ذکر میں تھا، اور وہ شعر یہ تھا: یا رب تقبل باسمائک الصلاۃ علی الحبیب. یا رب تقبل باسمائک الصلاۃ علی الحبیب وصفتہ باللیالی وما ادری امدح ام نصیب. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرے مولا اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لکھا ہوا درود قبول کر لے. اسماء حسنہ کا صدقہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہوا درود قبول کر لے. اور دوسرا مصرع حضرت قبلہ خواجہ صاحب: وصفتہ باللیالی
وما ادری امدح ام نصیب، میں نے حبیب کی یہ ساری باتیں اور حبیب کے حسن و جمال کے تذکرے اور ان کے وصف سارے راتوں کو بیٹھ کے لکھے ہیں، راتوں کو لکھے ہیں حبیب کے تذکرے۔ اب کچھ مجھے خود خبر نہیں رہی کہ یہ نعت بن گئی ہے یا غزل بن گئی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں سے کچھ حصہ آج کے اس موضوع کی مناسبت سے تلاوت کیا ہے، تو میں نے یہ خیال کیا اللہ پاک کی توفیق اور اس کے اذن سے کہ آج کے لیے یہ چونکہ اہل تصوف کی، اہل طریقت کی، اہل فقر کی محفل ہے اور وہی موضوع ہے حضرت سلطان العاشقین خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو تصوف ہے، فقر ہے، طریقت ہے، یہ محافظ ہے، حفاظت کا سامان ہے حقیقت ایمان کا۔ یہ موضوع ہوگا آج کی گفتگو کا۔ یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور تصوف، طریقت، فقر، فقراء، صوفیاء، اولیاء، یہ سارا نظام حقیقت ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ یہ مضمون ہے، موضوع سمجھیں۔ اب مضمون تو اس میں جو بنتا جائے گا بناتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی، مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی، دولت سکون، سکون قلبی عطا کیا، تاکہ وہ ایمان جو ان کے پاس ہے اس ایمان پر اور ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ یہ بات توجہ طلب۔ سکینت نازل کی ان کے دلوں میں جو پہلے ہی مومن ہیں، تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایمان عام ہے، ایک ایمان خاص ہے جو بڑے اضافوں کے ساتھ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اعراب، مدینہ طیبہ کے ارد گرد رہنے والے دیہاتی لوگ، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، قرآن مجید بتاتا ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا، کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ یہ مت کہیں کہ ہم مومن ہو گئے، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، انہیں فرمائے قولو اسلمنا، کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ مومن ہونا ابھی بڑی دور کی بات ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، سو ابھی خود کو مسلمان کہیں، مومن نہ کہیں۔ ابھی اسلام کی بات کریں، ایمان کی بات نہ کریں۔ ایمان کی باری بعد میں آئے گی۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ داخل ہونے کے لیے اسلام ہے، داخل ہونے کے لیے اسلام ہے، اور راسخ ہونے کے لیے ایمان ہے۔ ایمان داخل ہونے کے لیے نہیں، داخل ہونے کے لیے اسلام ہے، راسخ ہونے کے لیے ایمان ہے، اور کامل ہونے کے لیے احسان ہے۔ تو
تو ایمان اسلام سے آگے ہے. اور پھر ایمان کے پھر دو درجے بیان کیے. ایک ایمان وہ ہے جو اضافے سے پہلے ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو اضافے کے بعد ہے. یہ عام ایمان کا درجہ ہے، وہ خاص درجہ ہے ایمان کا. اور پھر جب راسخ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر احسان ہے. احسان بندے کو کامل کرتا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف، وہ جو 7 جوان تھے اور بنی اسرائیل کے ولی تھے، 7 اولیاء کا ایک گروہ تھا، جماعت تھی اولیاء کی. اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم. فرمایا یہ 7 اصحاب کہف ولی تھے، جوان تھے، اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، اور 3 درجے بیان کیے. ان کا حال کیا تھا؟ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا. ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا، اونچا درجہ دے دیا تھا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور انہیں قلبی رابطہ عطا کر دیا تھا. یہ خاص ترجمہ کر رہا ہوں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلب کو ربط عطا کر دیا تھا، رابطہ عطا کر دیا تھا. ایمان لائے، ہدایت میں زیادہ ہوئے، اور ان کے دل ربط و رابطہ والے دل بن گئے. ہم نے انہیں رابطے کی خیرات سے نوازا. یہ ان کے دلوں کو فیض سے، استحکام سے، مضبوطی سے، توکل سے معمور کر گیا. تو ایمان اسلام کے بعد آتا ہے، اور احسان ایمان کے بعد آتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے. میں اس میں سے صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ نے آ کر پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اور ایک حدیث میں ہے کہ پہلے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے جواب میں اسلام کے عقائد بیان فرما دی. پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں اسلام کے اعمال بیان فرما دیے، جو ارکان اسلام. تیسرا سوال کیا آقا احسان کیا ہے؟ اس کو سمجھاتا ہوں. مل احسان، آقا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. گویا ایمان عقیدہ، ایمان عقیدہ ہے، اسلام عمل ہے، اور احسان کیفیت مشاہدہ ہے. اس طرح کرے اللہ کی عبادت گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. تو پہلے عمومی ترجمہ کرتا ہوں، پھر اپنا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. بالعموم جو علماء نے، محدثین نے، اہل علم نے جو ترجمہ کیا ہے پہلے وہ سن لیں. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اس کو دیکھ نہ سکے، یہ کیفیت تجھے حاصل نہ ہو، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ خیال اپنے اوپر طاری کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. گویا یا تجھے حالت مشاہدہ نصیب ہو
اور اگر مشاہدہ تک نہیں پہنچے تو حالت مراقبہ نصیب ہو، یا مشاہدہ ہو یا کم سے کم مراقبہ ہو، یہ احسان ہے۔ تو احسان کا ادنا درجہ مراقبہ ہے، اعلیٰ درجہ مشاہدہ ہے۔ یہ تو ایک ترجمہ ہو گیا، اس میں سے اخذ کر لی بات میں نے، سمجھا دی۔ اب میں ایک دوسرا ترجمہ بتا رہا ہوں، وہ ترجمہ مترجمین نے، علماء نے بالعموم نہیں کیا۔ دوسرا ترجمہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے فَإِن لَمْ تَكُن، کانا یکونو، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کانا کی عربی میں، نحو میں۔ ایک ہوتا ہے کانا تامہ، ایک کانا ناقصہ۔ ایک کانا ناقص ہوتا ہے، ایک کانا کامل ہوتا ہے۔ تو اولیاء کا کام ہی یہ کہ ناقصوں کو کامل بنائیں، اولیاء کا کام ہی یہ کہ ناقصوں کو کامل بنائیں۔ تو بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بات احسان کی ہو اور مفہوم ناقص تک رہے۔ یہ جو پہلا ترجمہ میں نے کیا اور جو علماء نے کیا وہ کانا کو ناقصہ سمجھ کے کیا گیا۔ کانا ناقصہ ہے، اس لیے فَإِن لَمْ تَكُن اکیلا معنی نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ تراہو کو ملائیں گے تو جملہ مکمل ہوگا۔ اس لیے کانا کو ناقصہ سمجھ کر فَإِن لَمْ تَكُن تراہو پہ جا کر وقف کیا کہ اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ جان لے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا کانا کو ناقصہ سمجھنا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں ناقصہ ہی لیا جائے، کانا کو کاملہ کیوں نہ لیا جائے؟ بات کاملوں کی ہے اور کامل بنانے کی ہے، لہذا فَإِن لَمْ تَكُن میں کانا کو اگر کاملہ لیں تو پھر تراہو پر جا کر وقف کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُن یہی رہا ہوگا، یہاں وقف ہوگا، اور تراہو اس شرط کا صلہ ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَكُن بن جائے گی شرط، تراہو اس کا صلہ بن جائے گا۔ اب مانا ہوگا کانا کاملہ کے تحت کہ الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کاننا کا تراہو، اس حال میں کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب فطری بات ہے کہ اتنی بڑی بات سن کر ہر سامع کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آقا آپ نے فرما دیا کہ احسان یہ ہے، مرتبہ احسان کہ اس حال میں اللہ کی عبادت کی جائے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو فرما دیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال فطری طور پہ ابھرتا ہے، کیسے دیکھنے کی کیفیت حاصل ہو، کیسے مرتبہ مشاہدہ میں داخل ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے اس سوال کا جواب اگلے حصے میں دیا ہے، فرمایا کہ احسان کا مرتبہ یہ ہے اس طرح اللہ کی عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھے کیسے؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُن تراہو، دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو، اگر تو خود نہ رہے تو تراہو اس کو دیکھ لے گا۔ فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تو خود نہ رہے تراہو پھر اس کو دیکھ لے گا، وہ نظر آنے کو تیار ہے، تیرا ہونا اس کے دکھنے میں رکاوٹ ہے، اس کا حسن آشکار ہے، وہ اپنا جلوہ حسن بے نقاب کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے حسن لازوال کو آشکار کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے دل کی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہتا ہے اپنی دید سے۔ ممکن ہے مگر کیسے؟ جب تک تو ہے وہ نہیں ہے، تو ہے تو وہ دیدار نہیں ہے، اگر اس کا دیدار چاہتا ہے تو تو خود نہ رہ۔ فَإِن لَمْ تَكُن، یہ راستہ ہے جو انہوں نے دکھایا ہے، اگر تو خود نہ رہے تراہو اس کو دیکھ لے گا۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو پھر مانا وہی ہے،
کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، بات تیرے دیکھنے کی ہے، اور تو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنی خودی کو مٹا دے اور خود کو اس کی راہ سے ہٹا دے۔ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں، اور اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے غالباً مدت ہوئی دیکھے، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں اس قول کو نقل کیا۔ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھنے نکلتا تھا اور ہر جگہ خود کو پاتا تھا، اسے دیکھنے نکلتا تھا اور ہر جگہ خود کو پاتا تھا۔ فرماتے ہیں اب 20 سال سے حال یہ ہے کہ خود کو دیکھنے جاتا ہوں، ہر جگہ اسی کو پاتا ہوں، خود کو دیکھنے جاتا ہوں، ہر جگہ اسی کو پاتا ہوں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، کرا جوئی چرا در پیچ تابی، کہ او پیدست تو زیر نقابی، وہ آشکار ہے تو چھپا ہوا ہے، تلاش او کنی جز خود نبینی، اگر اسے تلاش کرے گا تو خود کو پائے گا، بس اور کچھ نہیں ملے گا۔ تلاش خود کنی جز او نیابی، اپنے آپ کو تلاش کر پھر اس کے سوا کچھ نہ پائے گا۔ یہ فقراء، یہ صوفیاء، یہ ان کے ایسے ڈھب ہیں کہ اپنی تلاش شروع کراتے ہیں اور مل ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تلاش اپنی کراتے، کھوج اپنا لگاتے ہیں اور مل ہو جاتا ہے۔ یہ مرتبہ احسان ہے، مرتبہ، اور یہ جیسے بتایا فَإِن لَمْ تَكُن، جس کو دیکھنا ہو، جس کو چاہنا ہو، اس وقت تک اس جگہ تک نہیں پہنچا جاتا جب تک خود کو فنا نہ کر دیا جائے، میں جب تک مٹ نہ جائے۔ یہ جو خواجہ محمد یار فریدی نے یہ جو شعر لکھا ہے، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد پکیں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ اب اگلا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، دراصل یہ تو میں نے مطلع پڑھ دی، جب اس تلاش کرنا ہو، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی ہائے دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی، ہائے حلیمہ دی ڈاچی۔ بھائی میرے ساتھ پڑھیں، ہائے میرے ساتھ پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی۔ این خودی مردی ہے، این خودی اس طرح فنا ہوتی، ڈاچیاں دے کھرے چمو تو پھر اس دا کھرا ملتا ہے، ہائے ڈاچیاں دے کھرے چمو تو پھر یار دا کھرا ملتا ہے۔ یہ جو کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی، یہ اس لیے کہ تاکہ اپنی خودی فنا ہو جائے، اپنا ہونا نہ رہے۔ نہ تھا، غالب نے کہا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا،
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اپنے کھرے اگر مٹاؤ نا تو اس دا کھرا ملدا نہیں، اپنا نقش نشان، اپنا دھیان گیان مٹائے بغیر وہ نہیں ملتا۔ یہی سبق اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، باری تعالی مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تیرا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ایک تفسیر، معنی، مفہوم اور مراد تو وہی ہے جو ہمیشہ سے آپ پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں، میں وہ نہیں بتانے لگا۔ میں تو جس محفل میں بیٹھے ہیں اسی کے حال کے مطابق نیا ہی ترجمہ کروں گا، نیا معنی بتاؤں، نئی مراد۔ تو نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ موسیٰ ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مولا تو اپنا آپ مجھے دکھا، ابھی میں ہوں اور تو ہے، ابھی میں ہوں اور تو ہے۔ تو کہہ رہا ہے رب ارنی، مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا، اور پھر پوچھ رہا ہے انظر الیک، تاکہ میں تجھے تک لوں۔ تو موسیٰ میرا تکنا اور دیکھنا اس وقت ہوگا جب میں ہی میں رہوں اور اپنے ہونے کا ہوش نہ رہے، اپنے ہونے کا ہوش نہ رہے۔ یہ سوال کا اصل جواب یہ تھا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ اب فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھ، تجلی کرتے، تجلی کی، فلما تجلی ربہ للجبل، وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کرنا مقصود نہیں تھا، کوئی سزا تھوڑی دینی تھی، سزا تو نہیں دینی تھی، بے ہوش کرنا بھی مقصود نہیں تھا۔ جس مقام تک وہ 30 دن کی ریاضت کے نتیجے میں اپنے مرتبہ نبوت اور رسالت کے مطابق پہنچے تھے، اب اگلی وادی کو عبور کرانا تھا۔ وہ پہنچے تھے رب ارنی انظر الیک تک، مناجات سے چل کے ملاقات تک پہنچے تھے، مناجات سے چل کے ملاقات تک پہنچے تھے۔ اور اگر اس مقام کو پڑھیں تو بھئی جب 30 دن قیام ہو راتیں، تو راتیں بھی 30 ہوتی ہیں، دن بھی 30 ہوتے ہیں۔ اور عام گفتگو میں لوگ اگر کوئی مدت بیان کرنی ہو تو کہتا ہے 30 دن قیام کرو، 30 دن اعتکاف کرو، 30 دن ٹھہرو۔ گفتگو میں سلیقہ یہ ہے کہ دنوں کی بات کرتے ہیں، مگر یہاں اللہ پاک نے فرمایا آگے 40 لیلہ، موسیٰ 40 راتیں پوری کراتے ہیں، دن کو ہٹا دیا، اس لیے کہ یہ خود کو مٹا کر اسے پانے کی باتیں سب راتوں میں ہوتی ہیں۔ خود کو مٹا کر اسے پانے کی باتیں سب راتوں میں ہوتی ہیں، اور ملاقات کی گھڑی بھی رات ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بلا جہاں وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہاں نہ دن ہے نہ رات، نہ دن ہے نہ رات ہے۔ تو اس ملاقات میں رات کا ذکر کس لیے؟ اس لیے تاکہ ہمیں خبر ہو جائے کہ جو کوئی ملاقات چاہے وہ رات کو محنت کرے، رات کو محنت کرے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ دیکھا بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ بے ہوشی کسی اور مقصد کے لیے نہ تھی، کس چیز؟ فرمایا فلما افاق، جب موسیٰ کو 10 راتیں اور گزار دی، 40 پورے کر دیے میقات۔ فرمایا فلما افاق، جب موسیٰ ہوش میں آیا، جب موسیٰ ہوش میں آئے، تو اس کا مطلب یہ تھا
کہ ایک ہوش پہلے تھا جس میں ارے نہیں کہہ رہے تھے، اس ہوش کو ہٹانا مقصود تھا اور فقط اس کا ہوش لے آنا مقصود تھا، اپنا ہوش جاتا رہے اور ایک اس کے ہونے کا ہوش برقرار رہے۔ تو وہ جو فرمایا جو پہلی بے ہوشی تھی وہ اپنے ہونے کی بے ہوشی تھی، اور فلما افاق کا جب ہوش میں آئے تو جب دوسرا ہوش آیا وہ دوسرا ہوش فقط اس کے ہونے کا ہوش تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو عرض کیا انی تبت سبحانک، تو ہی پاک ہے۔ ہوش میں آتے ہی عرض کرنے لگے مولا سبحانک، میں توبہ کرتا ہوں، تو ہی پاک ہے۔ توبہ کس سے؟ توبہ کس سے؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ توبہ کس سے مولا؟ اپنے آپ سے توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اب تو ہی تو ہے۔ یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ درجات ہر ایک کے نبی کے ولی کے اپنے حسب حال ہوتے ہیں۔ اولیاء فقراء اسی مرتبہ احسان کی طرف لے جانے کا، یہ سارا راستہ مرتبہ احسان کی طرف جانے کا ہے، اس سے ایمان کی مضبوطی۔ تو جب جبرائیل امین یہ تینوں سوالات کر کے اور بھی پوچھا اور جواب لے کر جا چکے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا معلوم ہے کون تھا؟ فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے۔ یہ جملہ توجہ طلب ہے۔ پوچھا تھا ایمان، اسلام اور احسان، اور فرمایا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی اس متفق علیہ حدیث سے یہ بات طے پا گئی کہ اسلام 3 مرتبوں کا نام ہے، 3 مرتبے جمع ہوں تو دین بنتا ہے، مرتبہ ایمان، مرتبہ اسلام اور مرتبہ احسان۔ 3 مرتبے جمع ہوں تو تب دین کامل ہوتا ہے۔ تو تصوف، طریقت، فقر، زہد، سلوک، احسان، اس کو جو لوگ غلط فہمی، کم علمی، کج فہمی کی وجہ سے بدعت سمجھتے ہیں یا خارج از دین سمجھتے ہیں، انہیں حضور کے اس فرمان سے ہدایت لینی چاہیے کہ اگر تصوف الگ رہ جائے، ایمان اسلام دونوں مل کر دین کو مکمل نہیں کرتے۔ تصوف، تزکیہ، طریقت، سلوک اور احسان اس کو الگ کر دیں، امت کی پوری تاریخ صوفیاء و اولیاء کی الگ کر دیں اور ایمان اور اسلام کی ساری تعلیمات جمع کر دیں تو دین ناقص رہتا ہے۔ لیعلمکم دینکم، اس پر دین کا اطلاق ہوگا جس میں ایمان کا جز بھی ہو، اسلام کا جز بھی ہو، احسان کا جز بھی ہو۔ 3 تہائیاں جب ملتی ہیں تو مل کر دین کامل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ احسان اتنی اعلیٰ منزل ہے اوپر سورج کی مانند کہ یہ اپنا نور دے کر اسلام کو بھی قابل قبول بناتا ہے اور ایمان کو بھی قابل قبول بناتا ہے۔ یہ جو لیزداد ایمان ہے، جو ایمان میں اضافے ہوتے ہیں وہ اسی نور احسان سے ہوتے ہیں۔ جس کا احسان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا بلندتر ہے، جس کا احسان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا اسلام اتنا بلندتر ہے۔ اب یہاں بات سمجھ کے آگے چلتے ہیں۔ اب حضرت حنظلہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا میں مختصر کر کے حدیث سنا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح مسلم۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، 2 حدیثیں ہیں، جو پہلی حضرت حنظلہ کی، پوچھا حنظلہ کیسے آئے ہو؟ خاص سوال کیا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا نافق حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے تصوف کا، فقر کا، صوفیاء کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔
آقا علیہ السلام نے بنیاد رکھ دی. عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، فَإِنَّكَ تُذَكِّرُنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، تو آپ ہمیں جب باتیں کرتے ہیں اور جنت اور دوزخ یاد آتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے بلا حجاب آنکھوں سے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ کی صحبت میں، آپ کی تذکیر سے جنت و دوزخ کا گویا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کی مجلس اور صحبت سے اٹھ کے گھر واپس جاتے ہیں تو پھر دنیا، مال، دولت، بیوی، بچے، کاروبار، یہ دنیا چھا جاتی ہے اور وہ کیفیت جو آپ کی مجلس و صحبت میں نصیب ہوئی تھی وہ برقرار نہیں رہتی. اس لیے اس کیفیت کی تبدیلی کے باعث عرض کرنے آیا ہوں حضور میں منافق ہو گیا. آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا لو کنتم تدومون علی ما کنتم علیہ فی مجلسی علی ما کنتم علیہ عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم. فرمایا حنظلہ خود کو منافق نہ کہہ، ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، یہ تغیر تبدل کیفیات میں ہوتا ہے. اور یہ میں عرض کر دوں، کیفیت کہتے ہی اسے ہیں جو بدلتی رہے. یہاں بات کو روک کر درمیان میں صوفیانہ بات سمجھا دوں. کیفیت اسی کو کہتے ہیں جو بدلتی رہے، اور جس کیفیت میں تھوڑا استقرار آ جائے، جس کیفیت میں ٹھہراؤ آ جائے، جس کیفیت میں کچھ برقراری اور دوام آ جائے، پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ حالت ہو جاتی ہے. وہ حالت ہو جاتی ہے. اور حالت میں بھی تبدل ہوتا ہے، حالت میں بھی تغیر ہوتا ہے. اگر حالت قائم اور دائم ہو جائے اور اتنی پختہ ہو جائے کہ تبدیلی کا امکان نہ رہے تو پھر وہ حالت نہیں رہتی، وہ مقام ہوتا. اس لیے کچھ لوگ صاحبان کیفیت ہوتے ہیں، کچھ صاحبان حال، صاحبان حالت ہوتے ہیں، اور جو لوگ کامل ہو جاتے ہیں وہ صاحبان مقام ہوتے ہیں. یہ ترقی ہوتی ہے. یہ اب آپ اگر چاہیں آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑا فرق تو اس طرح ہے، آپ نے اندھیرے میں جگنو تو دیکھا ہوگا. اندھیرے میں جب جگنو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چمک آتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، چمک آتی ہے بجھ جاتی ہے، چمک آتی ہے بجھ جاتی ہے. یہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو کیفیت کہتے ہیں. کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے. جب آپ محفل سیما میں بیٹھتے ہیں، محفل نعت میں بیٹھتے ہیں، محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں، خطاب درد انگیز سنتے ہیں تو دل پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان اثرات سے کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آنسو آتے ہیں، کبھی لرزہ ہوتا ہے. یہ سب کیفیت ہے، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. جب اثرات تجلیات پڑتی ہیں تو کیفیت جنم لیتی ہے. تو کیفیت کا پتہ چل گیا نا. اب یہی کیفیت، کبھی توبہ کرتے، کبھی دعا کرتے، کبھی 27ویں کی شب روتے، یہ جو کچھ ہوتا ہے کیفیتیں ہوتی ہیں. تو بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ ولایت کیا ہے، فقیری کیا ہے، صوفیاء کون ہوتے ہیں. وہی بتا رہا ہوں، کیفیت تو ہر ایک نے دیکھ لی، کیفیت تو ہر ایک نے دیکھ لی نا. ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کیفیت ملتی ہے، خواہ تلاوت قرآن میں ملے، سماع نعت میں ملے، کیفیت ہر ایک نے چکھ لی. دوستو کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کی اس کیفیت کو دوام مل جاتا ہے. ان کے لیے قرآن کہتا ہے جیسے شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. جب تک کیفیت اور حالت رہے بندہ مخلص ہوتا ہے. جب تک کیفیت اور حالت رہے تو بندہ مخلص ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے. جب حالت مقام میں بدل جائے اور تغیر سے نکل جائے تو پھر وہ بندہ مخلص نہیں مخلص ہو جاتا ہے. رب کائنات نے فرمایا شیطان نے قسم کھائی کہ ہر ایک کو گمراہ کر لوں گا مگر وہ لوگ جو تیرے مخلص بندے ہو گئے
اور مخلص کا مطلب وہ کہ جو نفس کے چنگل سے خلاصی پا گئے، نفس کے چنگل سے خلاصی پا گئے. اب نفس ان کے من میں تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، وہ اپنی کیفیتیں پیدا کرتا ہے، مگر صاحبان مقام اب نفس کے چنگل میں پھر گرفتار نہیں ہوتے. یہ ارتقاء ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حنظلہ، جو کیفیت تمہیں میری مجلس میں ملتی ہے، جو کیفیت تمہیں میری صحبت میں ملتی ہے یا مجلس ذکر میں ملتی ہے، دونوں باتیں فرمائی. اگر لو کنتم تدومون، اب وہ اس بات کی جو میں نے تقسیم کی اس کی تصدیق آ رہی، اگر وہ کیفیت دوام پکڑ جائے، وہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، مستقل ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم. تو خدا کی قسم اگر یہ کیفیت تمہاری حالت میں بدل جائے تو تمہارا مقام یہ ہو کہ تم بستر پہ سو رہے ہو، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے زمین پر آئے. وفی طرقکم، تم گلی کوچوں میں بازاروں میں چل رہے ہوگے اور تمہارے چلتے چلتے فرشتے دائیں بائیں قطار اندر قطار تم سے مصافحے کے لیے کھڑے. اس حدیث پاک سے پتہ چلا لو کنتم تدومون علی ما علیکم، اگر یہ دوام میں بدل جائے تو پتہ چلا کہ کیفیت بھی ہوتی، اور آقا نے فرمایا اس کیفیت میں دوام بھی ممکن ہے. تو جو صاحب دوام ہو جائیں ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے گلی کوچوں میں فرشتے ان کی قطاروں میں زیارت کو آتے. جن لوگوں کے تذکرے کی محفل آج بپا ہے، محمد یار فریدی اور وہ غلام فرید، جن کی بات آج ہو رہی ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے چلتے پھرتے فرشتے راستوں میں مسافے کے لیے آتے، جن کو اللہ پاک نے اس مرتبے میں دوام عطا کیا، استقرار دیا ہے. یہ تو یہ ہے، یہ صاحبان مقام، یہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کی اس شکایت پر کہ منافق ہو گیا، ایمان اور نفاق کا فرق سمجھایا، ایمان اور نفاق کا. اب دوسری بات، یہ حضرت حنظلہ تھے. اب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی، آقا علیہ السلام رستے میں ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، حارثہ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، ہائے ہائے. آقا نے پوچھا، مرشد تھے نا، مرشد تو مریدوں سے پوچھتے رہتے تھے، غلاموں سے پوچھا حارثہ آج صبح کیسی کی، صبح کیسے کی، تیری صبح کیسی ہوئی آج، یہ سوال کیا. حضرت حارثہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا باللہ حقا، آقا میں نے صبح مومن حقانی ہونے کے حال میں کی، اللہ پر حقیقی ایمان کی حالت میں صبح کی. اب یہاں اگلے کلمات توجہ طلب ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فانظر الی ما تقول، حارثہ غور کر تو کیا کہہ رہا ہے. اب یہ بات سمجھنے والی، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو مولویانہ ایمان ہے، مولویانہ ایمان اور صوفیانہ ایمان میں فرق ہے. مولویانہ ایمان میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، فتوے ہوتے ہیں، مشرک اور بدعتی بنائے جاتے ہیں. مشرک اور بدعتی کے سوا کوئی حال نہیں ہوتا، قال ہی قال ہوتا ہے. اور صوفیانہ ایمان میں حال ہی حال. وہ کہتے ہیں اصبحت مؤمنا باللہ حقا، صوفیانہ ایمان کی بات کرتے ہیں، بلکہ یہاں تو عارفانہ ایمان کی بات ہے، عارفانہ. آقا نے فرمایا حارثہ سوچ کیا کہہ رہا ہے، سوچ کیا کہہ رہا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
فإن لكل شيء حقیقت وما حقیقت ایمانک. یہ وہ سارا راز تھا جو آقا نے سمجھایا ایمان کی حقیقت. فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. حارثہ بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا مولویانہ ایمان، صوفیانہ ایمان، عارفانہ ایمان. اب مولویانہ ایمان علمی ایمان ہے. کیا؟ علمی ایمان ہے. علمی ایمان میں تو یہ باتیں نہیں ہیں. آقا نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہے. کوئی پوچھے ایمان کیا ہے؟ ایمان ایمان ہے. ایمان ایمان ہے. فرمایا حقیقت کیا ہے تیرے ایمان کی؟ ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے. اب حضرت حارثہ جواب دیتے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت حارثہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے نکال کر اسے پہچان لیا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں نے اپنی جان کو دنیا سے نکال کر اسے پہچان لیا. یہ میرے ایمان کی حقیقت. اب یہ باتیں علماء تو نہیں کرتے نا، یہ عرفاء کرتے ہیں. جان کو دنیا سے نکال کر اسے پہچان لیا. میں نے عرض کیا تھا خود کو راہ سے ہٹا کر اسے دیکھ لیا ہے. اور پھر کہا اب میرا حال یہ ہے آقا کہ راتوں کو جاگتا ہوں، دن کو فاقہ کرتا ہوں. نہ دن کو کھانے کا ہوش، نہ رات کو سونے کا ہوش. حضرت ابو بکر شبلی نے کہا تھا ہائے ہائے نسیت الیوم من عشقی صلاتی فلا ادری عشائی ان غدائی. کہ عشق کے حال میں میں اس کو ترمیم سے پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. حضرت ابو بکر شبلی سے معذرت کے ساتھ ترمیم کر کے نسیت الیوم من عشقی غذائی فلا ادری عشائی ان غدائی. کہ میں آج عشق میں مست ہو کر اپنی خوراک کھانا پینا ہی بھول گیا، ہوش نہیں رہا. اب حالت یہ ہے کہ نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ میری رات کون سی ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے میرا دن کون سا ہے. رات اور دن کا شعور نہیں رہا. تو فرماتے ہیں کہ دن کو فاقہ کرتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں. اللہ کو پہچان لیا اور اب یہ مقام ہو گیا ہے کہ میں اللہ کے عرش کو تکتا رہتا ہوں اور جنتیوں کو ملاقات کرتے دیکھتا رہتا ہوں اور دوزخیوں کو بھاگتے دوزخ کی آگ سے دیکھتا رہتا ہوں. یہ سارا مضمون تصوف ہے. یہ سارا مضمون تصوف ہے، مضمون فقر ہے، مضمون احسان ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا حارثہ اسی حال پہ قائم رہنا، اسی حال پر قائم رہنا. یہ صوفیاء، اولیاء، فقراء حارثہ کے اسی حال پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں، حضور کے اس فرمان پہ قائم رہنے والے. تو یہ حقیقت ایمان ہو گئی، یہ حقیقت ایمان ہو گئی. اب حقیقت ایمان، یہ جو کیفیت احسان جس کا میں نے ذکر کیا، یہ صوفیاء نے اس کو پایا اور اپنے آپ کو خود کو مٹایا اور اس کے لیے انہوں نے صحبت اختیار کی، ادب اختیار کیا اور محبت اختیار کی. اس اخلاص کو پانے کے لیے صحبت اختیار کی، ادب اختیار کیا اور محبت اختیار کی. صحبت کی اس سے بڑھ کر اور اہمیت سادہ سی بات ہے کیا ہوگی کہ صحابہ کرام کو عنوان جو صحابی دیا، ان کے سارے شرف، فضائل اور مناقب کو ایک طرف کر کے صرف جو شرف صحبت تھا اسے ان کی زندگی کا عنوان بنا دیا. وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، مجاہد بھی تھے، عادل بھی تھے، مجتہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، صالح بھی تھے، متقی بھی تھے. سب کچھ تھا. بڑے فضائل تھے، مناقب تھے، بڑے شرف تھے. سارے شرف ایک طرف کر دیے، ذاتی شرف سارے ہٹا دیے
اور انہیں جو عنوان حیات عطا کیا اور قیامت تک جو انہیں پہچان عطا کی، وہ صرف اور صرف شرف صحبت سے عطا کی۔ صحابی کون؟ مصطفیٰ کی صحبت والا، حضور کی صحبت والا، تو صحبت ان کا عنوان حیات ہو گیا۔ اور قرآن مجید نے اس صحبت کا ذکر کیا غار حرا کا حوالہ دے کر، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں مرشد اور مرید طالب و مطلوب جب دونوں مل کر غار میں گئے اور مرید 3 دن 3 رات یکسوئی سے بلا شرکت غیر صحبت مرشد میں بیٹھا۔ اب کوئی اور صحابی نہ تھا جو محبوب کی نگاہ میں شریک ہو رہا ہو، اس براہ راست توجہ میں سے حصہ لے رہا ہو، نہ تکنے والا کوئی اور تھا اور نہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض پانے والا کوئی اور تھا۔ نگاہ ادھر دیدار والے کی نگاہ بھی ایک چہرے پہ مرکوز تھی اور توجہ مصطفیٰ بھی ایک شخص پر مرکوز تھی۔ اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، غار میں گئے تو 2 تھے، غار میں گئے اذ ہما فی الغار، غار میں گئے تو 2 تھے قبل از صحبت۔ یہ خاص صحبت جو تنہائی میں ملی، خلوت میں ملی، 3 دن اور 3 رات یکسوئی کی توجہ، اس سے پہلے گئے تو ہما تھے، 2 تھے۔ جب توجہ ہو گئی اور توجہ نے صدیق اکبر کے اپنے ہونے کو مصطفیٰ کے ہونے میں فنا کر دیا، ابو بکر کا ہونا مصطفیٰ کے ہونے میں فنا ہو گیا، ان کی شناخت مصطفیٰ کی شناخت میں مٹ گئی، ان کی ہویت مصطفیٰ کی ہویت میں گم ہو گئی۔ گئے تھے تو ہما تھے، صحبت کا فیض کامل ہوا تو کیا ہو گیا؟ ثانی اثنین، الگ شناخت مٹ گئی، 2 میں سے دوسرا ہو گئے، عنوان مٹ گیا، ثانی اثنین 2 میں کا دوسرا۔ صحبت سے قبل داخل ہوئے تو 2 تھے، اور اس ہما فی الغار کا مطلب ہے دونوں کی پہچان اپنی اپنی تھی۔ مرشد تھا، مرید تھا۔ جب 3 دن کی رات کی توجہ یکسوئی سے ملی، صحبت کا فیض ملا تو ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرا ہو گیا۔ اب 2 میں سے دوسرا کہنے کا مطلب ان کی اپنی شناخت گم ہو گئی، نہ وہ اپنی شناخت، بس 2 میں تھے اور یہ 2 میں سے دوسرا تھا، بس نام بھی مٹ گیا، نشان بھی مٹ گیا، اور فنائیت کا مقام آ گیا۔ مقام تو اس صحبت سے فنائیت تک پہنچتا ہے، تو تب ان کو شرف ملا اذ یقول لصاحبہ، تو اللہ نے فرمایا جس نے اپنے ہونے کو مصطفیٰ کے ہونے میں مٹا دیا ہو وہی اس کا صاحب ہے۔ لا تحزن، صاحب۔ اور پھر کیا؟ اس کے بعد پھر جواب کیا ملا؟ فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ڈرے تھے، خوف زدہ ہوئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر خوف زدہ ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر تو غم نہ کر، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مقام جمع پر پہنچا دیا۔ اذ ہما فی الغار، یہ مقام تفرقہ تھا، تصوف کی اصطلاح ہے، مقام تفرقہ تھا۔ فنائیت کی وادی سے گزرے تو ان اللہ معنا مقام جمع پر جا پہنچے، اور اس توجہ نے توجہ اتحادی عطا کی، آپ کے باطن و ظاہر کو بدل دیا، اور فرق اتنا پڑ گیا کہ جب مدینہ پہنچے قباء میں تو لوگ ملنے کے لیے آئے
تو صدیق اکبر کا باطن تو فیض صحبت میں بدل ہی گیا تھا، اور اس فیض صحبت نے اتنا رنگ دیا تھا کہ ظاہری شکل و صورت بھی بدل گئی۔ 3 دن رات کی توجہ نے باطن کے ساتھ ان کا ظاہر بدل دیا تھا، اور اس عاشق کا، صاحب صحبت کا باطن تو باطن مصطفیٰ کے فیض سے رنگا گیا، ظاہر بھی اتنا رنگا گیا کہ اس کے ظاہر پر بھی صورت مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قباء میں جب لوگ ملنے کے لیے آتے، آقا تشریف فرما تھے، سیدنا ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے۔ اب کوئی شک والی بات تو نہیں تھی، کوئی آقا کے ہاتھ چومتا، کوئی ابوبکر صدیق کے ہاتھ چومتا۔ وہ چہرے پر، شکل پر فیض مصطفیٰ کا جو رنگ چڑھا تو سادہ لوگ کبھی یہ چومتے کبھی یہ چومتے۔ جب یہ حال دیکھا، صدیق اکبر چادر تان کر مصطفیٰ کے سر اقدس پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ تو ہے بخاری شریف کا واقعہ۔ اب شارحین نے یہ شرح کی، علماء نے شرح یہ کی کہ آقا علیہ السلام کو دھوپ سے بچانے کے لیے وہ چادر کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، دھوپ سے بچانے کے لیے۔ علماء کی شرح ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آج تک، اس لیے کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ ہر وقت دھوپ میں حضور پر بادل کا سایہ رہتا تھا، دھوپ میں ہر وقت بادل کا سایہ رہتا تھا۔ جب یہ طے ہے کہ بادل کا سایہ رہتا تھا تو چادر نے بادل سے بڑھ کے سایہ کر دینا تھا، تو بادل کے سائے کے ہوتے ہوئے چادر کے سائے کی حاجت نہ تھی۔ تو اب سوال پیدا ہوا، پھر چادر تان کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ اس غار کی توجہ نے ظاہر کو جو بدل دیا تھا، مغالطہ ہو رہا تھا، وہ چادر تان کے کھڑے ہوئے تاکہ آنے والے دیکھیں یہ کھڑا ہوا خادم ہے، یہ مخدوم ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، فقر و تصوف میں بڑا زور صحبت پر ہے، بڑا زور صحبت پر ہے، اور صحبت سے وہ فیض ملتا ہے جو عمر بھر کے ریاضتوں، مجاہدوں اور عبادتوں سے نہیں ملتا۔ صحبت کائنات بدل دیتی، کایا پلٹ دیتی، ریاضتوں، مجاہدوں سے، عبادات و تسبیحات سے وہ کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی جو صحبت سے آتی۔ صحبت تو اگر اصحاب کہف کی کتے کو مل جائے تو اسے جنتی بنا دیتی۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، کنہوں نے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائم امدادیہ میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں بغداد میں ایک کتا تھا، ہر وقت آپ کی مجلس جدھر آپ جاتے وہ جا کے بیٹھا رہتا، جہاں بیٹھتے مجلس ہوتی کتا پیچھے پیچھے چلتا، جہاں بیٹھتے ایک فاصلے پر بیٹھ کے تکتا رہتا، روز تکتا۔ حضرت جنید بغدادی کو ایک دن جنید بغدادی خوش ہو گئے کہ کیسا کتا ہے، ہر وقت مجھے تکتا رہتا ہے۔ انہوں نے کتے پر توجہ کر دی، خوش ہو گئے، توجہ کر دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں اس دن جو کتے پر توجہ ہوئی، اس کے بعد بغداد کے کتوں کا یہ عالم تھا کہ جہاں وہ کتا بیٹھتا 40 کتے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ ہائے 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 ہائے۔ ارے ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ کتوں کو بھی اللہ والوں کی پہچان تھی، اب انسانوں کو نہیں رہی۔ ہائے ہائے ہائے۔ کبھی کتے بھی اللہ کے بندوں کو پہچانتے تھے، کبھی کتے بھی اللہ والوں کو پہچانتے تھے، اور اب انسان ہو کر اہل اللہ کی پہچان نہیں رہی۔ کتے عزت کرتے تھے اہل اللہ کی، انسان ہو کر اہل اللہ کو اپنے جیسا جاننے لگ گئے۔ اصحاب کہف نے جب کتے سے کہا تھا بھاگ جاؤ، اس نے اللہ پاک سے زبان مانگی کہ مولا مجھے زبان دے دے۔ پوچھا مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا تو بھونکے گا، دشمن کو پتہ چل جائے گا ہمارا کہ ہم کہاں ہیں۔ اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں فقیروں کا کتا ہوں، اللہ کے ولیوں کا کتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہا ہوں، جب سے آپ کی صحبت ملی ہے بھونکنا چھوڑ دیا، چپ بیٹھا رہوں گا، دروازے سے نہ جھڑکو، چپ بیٹھا رہوں گا۔ پھر جب ادب کے ساتھ صحبت میں بیٹھ گیا 309 سال
پھر صحبت کا فیض یہ تھا کہ کتا بھی معروم نہیں رہتا. 309 سال اگر اصحاب کہف سلامت رہے تو کتا بھی سلامت. اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کی اس مقام کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 6 مہینے بعد امر الہی سے اصحاب کہف کروٹ لیتے تھے. 6 مہینے بعد جب اصحاب کہف کروٹ لیتے تو ان کی کروٹ کے ساتھ کتا بھی کروٹ لیتا. اور پھر اس صحبت کا اقرار اعتراف کر کے اللہ نے اس کو اتنا جوڑا کہ جب اصحاب کہف کی عدد کو بیان کیا تو اللہ پاک نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 5. کوئی کہتا ہے اصحاب کہف 5 تھے. اللہ نے فرمایا 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا. قرآن کہتا ہے. کوئی کہتا ہے 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا. کوئی کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. بھلا 4 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، مہمانوں کے ساتھ کتا آئے کسی کے گھر اور کوئی پوچھے کتنے مہمان آئے ہیں تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ 5 مہمان ہیں، 6واں ان کا کتا ہے. کوئی کہتا ہے 5 مہمان ہیں، 6واں کتا ہے. 5 سادسہم کلبہم 7 ثامنہم کلبہم 7 ہے، 8واں کتا ہے. کوئی کہتا ہے 7 مہمان ہے تو 8واں کتا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا. تو قرآن ہے 3 مرتبہ عدد الگ الگ بیان کیا اور 7 فرمایا 8واں ان کا کتا ہے، 5واں ان کا کتا ہے، 6واں ان کا کتا ہے. کیوں؟ یہ فیض صحبت ہے. جو صحبت میں رہتے ہیں صحبت نہیں چھوڑتے. وہ کتا بھی ہو تو اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر بھی قرآن بن جاتا ہے. 7 مہمان ہے تو 8واں کتا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا. تو قرآن ہے 3 مرتبہ عدد الگ الگ بیان کیا اور 7 فرمایا 8واں ان کا کتا ہے، 5واں ان کا کتا ہے، 6واں ان کا کتا ہے. کیوں؟ یہ فیض صحبت ہے. جو صحبت میں رہتے ہیں صحبت نہیں چھوڑتے. وہ کتا بھی ہو تو اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر بھی قرآن بن جاتا ہے. قرآن کی آیت میں ذکر آ گیا، دوام ہو گیا اس کے ذکر کو. تو صحبت بڑی چیز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف صحابہ کرام کو آقا کی صحبت نصیب ہوئی، آپ نے صحبت میں بیٹھ کر مشیخیت کا جو طریقہ ہے اولیاء کا، اس طریق پر صحبت میں بٹھا کر تلقین کی. موجم طبرانی میں حدیث اور مسند بزار میں حدیث. موجم طبرانی اور مسند بزار میں سند حسن کے ساتھ حدیث آئی ہے. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند حسن کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان سے روایت ہے، یا علی اذکر ربک سرا و جہرا. اے علی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کر، سری بھی اور جہری بھی. اب بتائیں کہ جب اللہ کا ذکر کر سری بھی اور جہری بھی تو کیا آہستہ اور اونچا کرنا ذکر صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا؟ نہیں معلوم تھا. سیدنا علی شیر خدا نے عرض کیا کیف اذکر یا رسول اللہ. یہ مسند بزار اور موجم طبرانی سے حدیث سنا رہا ہوں. آقا ذرا سکھا دیں کیسے ذکر کیا کروں. ہائے ہائے، کیسے آقا کیسے ذکر کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا غمض عینیک واسمع منی وقل لا الہ الا اللہ ثلاث ثم قل لا الہ الا وانا اسمع ثم قل ذلك برفع الصوت. فرمایا علی میرے پاس آ جا، صحبت میں بیٹھ جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں ہم نے بھی حضور سے کلمہ کا ذکر کرنا سیکھا تو فرمایا گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اس طرح بیٹھ جا. بٹھا کر فرمایا علی اپنی آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کر لے اور خاموش ہو کر مجھے سن، اور لا الہ الا اللہ کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور تو میرے ساتھ 3 مرتبہ اس کو ذکر کر، پھر تو کر اور میں سنتا ہوں. یہ ہوگا ذکر سری. اس کے بعد وقل ذالک برفع الصوت، پھر اونچی آواز سے یہی ضبط کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر. تو آقا علیہ السلام صحبت میں بٹھا کر ان کو تلقین بھی کرتے.
تو یہ صحبت میں تربیت کی ابتدا ہے، یہ صحبت میں تربیت ہے۔ میں نے ایک بات آپ کو بتا دی، تو صحبت صوفیاء کا، اولیاء کا، عرفاء کا، تصوف کا، اس کی بنیاد صحبت ہے، اور صحبت ظاہری بھی ہے اور صحبت باطنی بھی ہے۔ جو پاس رہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ صحبت ظاہری میں بھی تھے تو باطنی فیض تو تھا، اور اویس قرنی وہ بھی مصطفیٰ کی صحبت میں رہے، وہ صحبت باطنی تھی، وہ صحبت باطنی تھی۔ تو آقا کی سنت سے ثابت ہے کہ دور والے مرید مجلس میں بیٹھے بغیر صحبت میں رکھتے اور پاس والے ظاہری صحبت میں رکھتے، یہ بھی فیض پاتے، وہ بھی فیض۔ پھر اس کے بعد دوسرا سبق سکھایا جو تصوف اور فقر میں، وہ ادب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کے ادب کا پیکر دیکھو، بہت کچھ اس میں بیان کیا ہے، کرنے والا ہے، مگر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ادب کے بے شمار مظاہر ہیں، وہ میں ادب رسول پر، ادب صحابہ پر بہت کچھ میرے بیان، خطابات، کتابیں، اربعینات، احادیث، مجموعے ہیں میرے، مگر جو حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ ادب کی انتہا ہے، اور یہ وہ ادب ہے جو صوفیانہ ادب ہے، جو صحابہ کرام نے سکھایا، صوفیاء کا ادب۔ صحیح بخاری ہے خواجہ صاحب، صحیح بخاری۔ آقا علیہ السلام نے حجت الوداع میں خطبہ دیا عرفات کا، مینا تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری کا باب خطبہ مینا اٹھا کے دیکھیں، خطبہ مینا۔ مینا میں آقا علیہ السلام نے پھر ایک خطبہ دیا، 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے۔ امام بخاری شریف نے سند صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا، اور دوران خطبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے حضرت؟ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صاحب ظاہر ہے 9 ذی الحج کو کل عرفات میں تھے، حج کر کے آج مینا پہنچے، قربانی کا دن ہے مینا کا، یوم نحر ہے 10 ذی الحج۔ آقا نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم۔ ہائے ہائے، پوچھا کون سا دن ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول، صحیح تو آپ کو پتا، صحیح تو آپ کو پتا۔ آقا نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ ذی الحج ہے، حج کر رہے ہیں۔ عرض کرتے سائیں تو آپ کو پتا، اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ پھر شہر مکہ کی طرف اشارہ کیا سامنے، فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ آقا نے پوچھا مکہ شہر کی طرف۔ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، سائیں تو آپ کو پتا، اللہ رسول کو پتا نہیں۔ یہ ادب کی انتہا تھی۔ اب کسی نے پوچھا، جب صحابہ نے آگے روایت کیا، اسی بخاری شریف، آگے انہوں نے پوچھا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آج یوم نحر ہے، 10 ذی الحج ہے، تو آپ نے کیوں نہ بتایا؟ آپ کو علم تھا کہ ایو شہر ھذا، یہ ذی الحجہ ہے، آپ نے کیوں نہ جواب میں عرض کیا حضور ذی الحج ہے؟ جب آپ کو پتا تھا یہ شہر مکہ ہے تو جواب میں کیوں نہ عرض کیا آقا یہ مکہ شہر ہے؟ کیوں نہ پوچھا؟ یہ سوال کیا تابعین نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے جواب دیا، معلوم تھا یہ ذی الحج ہے، معلوم تھا یہ یوم نحر ہے، معلوم تھا یہ شہر مکہ ہے، جواب اس لیے نہ دیا، معلوم نہیں تھا کہ منشاء یار کیا ہے۔ ہائے ہائے، منشاء یار کیا ہے، یار کیا چاہتا ہے؟ ہم اگر اس شہر کو ذی الحج کہتے تھے، یار کہتا نہیں محرم ہے، خدا کی قسم اس دن سے محرم ہو جاتا۔ ہم کہہ دیتے یہ شہر مکہ ہے، یار کہہ دیتا نہیں مدینہ ہے، شہر بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے یوم نحر ہے، یار کہہ دیتا نہیں کوئی اور دن ہے، تاریخیں بدل جاتی، اسلام کے دن بدل جاتے، شہر مکہ کے نام بدل جاتے۔ یہ ادب ہے، ادب ہے،
اپنے آپ کو اس کے ہونے میں فنا کر دو، اپنی شناخت اس کی شناخت میں فنا کر دو، اپنا ذکر اس کے ذکر میں فنا کر دو، یاد اس کی یاد میں فنا کر دو، سوچ اس کی سوچ میں فنا کر دو، علم اس کے علم میں فنا کر دو۔ میں نہ رہوں تو نہ رہے، ایک دوجے میں کھو جائیں، ختم جھگڑے ہو جائیں۔ جب تک یہ اپنی ہویت ہر جہت سے مٹتی نہیں، اس وقت تک یار نہیں ملتا۔ صوفیاء اسی راستے کے راہی اور مسافر ہوتے ہیں۔ یہ راستہ جو وہ لوگ کم علم نادان ہیں جن کو تصوف حدیثوں میں نہیں ملتا۔ ساری صحابہ کی زندگی فقیری اور صوفیانہ زندگی ہے، وہ سارا فقر تصوف ان کی زندگی ہے، ان کا ادب ہے۔ آقا لعاب دہن پھینک رہے ہیں اور وہ دوڑ کے اٹھا کے چہروں پہ مل رہے ہیں، تصوف نہیں تو اور کیا۔ آقا حجامت کروا رہے ہیں، وہ دوڑ دوڑ کے ایک بال اٹھا کے سنبھالتے پھرتے ہیں۔ ارے یہ تصوف ہے یا علم و عقل ہے؟ یہ علم و عقل ہے یا تصوف و فقر ہے؟ یہ راستہ عشق کا راستہ ہے۔ مصطفیٰ کی نسبت میں صحابہ نے علم چھوڑ دیا تھا، عقل چھوڑ دی تھی، وہ صرف بطریق عشق چلتے تھے۔ امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران، گمسان کی جنگ تھی، گمسان کی، دشمن بڑا سخت حملہ کر رہا تھا، بہت سے صحابی شہید ہو گئے، قدم اکھڑ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی، وہ گھوڑے سے اتر آئے، لاشیں گر رہی ہے، خون بہ رہا ہے، گمسان کی جنگ ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، ٹوپی گری، تلوار چھوڑ کر خالد بن ولید ٹوپی تلاش کرنے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا امام واقدی نے لکھا ہے فتوحات شام میں، پوچھا کہ خالد بن ولید یہ ٹوپی تلاش کرنے کا وقت ہے، لشکر اسلام کو شکست ہونے والی ہے، تم ٹوپی تلاش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا خبر، یہ ٹوپی تھوڑی ہے، مصطفیٰ کے منہ مبارک اس میں تھا، اس لیے تلاش کر رہا ہوں کسی بدبخت کا قدم نہ آ جائے، میرے یار کے منہ مبارک کی بھی ادبی نہ ہو جائے۔ اور شام کے ملک میں جبل، اس مقام پر جب گمسان کی جنگ ہوئی اور اتنی جنگ ہوئی کہ قدم اکھڑ گئے تھے اور عیسائیوں کے لشکر کو فتح ہونے والی تھی، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، حتیٰ کہ نرخہ تنگ ہو گیا، گھیرے میں لے لیے گئے حضرت خالد بن ولید سمیت۔ تو صحابہ نے کہا بھائی خالد بن ولید آج وقت آ گیا شہادت کا، انہوں نے کہا لگ رہا ہے آ گیا۔ دوسری یہ کیفیت تھی جو فتوحات دیتی تھی، وہ سیف اللہ کسی تلوار زنی کے فن نے نہیں بنایا تھا، گیسوئے یار نے سیف اللہ بنایا تھا، مصطفیٰ کے بالوں نے سیف اللہ بنایا، وہ تلوار زنی کے فن نے سیف اللہ نہیں کیا تھا، ہائے ہائے، وہ فنا عشق رسول تھے، اس نے سیف اللہ کیا تھا۔ جب یہ کیفیت ہوئی، جب لشکر اسلام کو شکست ہونے کا وقت آ گیا، تو ادھر خواب میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی مدینہ میں، اور فرمایا ابو عبیدہ ابن الجراح تم غفلت سے سوئے ہو، خالد بن ولید کے لشکر کو شکست ہو رہی ہے، فوری کمک لے کے فوج کی مدینہ سے پہنچ جاؤ شام۔ جب یہ فرمایا تو ابو عبیدہ بن الجراح اٹھ بیٹھے، صحابہ کو آواز دی، لشکر تیار کیا، بے چینی اضطراب میں گھوڑے تیار کیے، روانگی۔ جب شور شرابہ ہنگامہ سنا، پریشان دیکھا، تو خالد بن ولید کی اہلیہ وہ بھی اٹھ بیٹھی، ام تمیم اٹھ بیٹھی کہ ماجرا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا کی زیارت ہوئی خواب میں ابو عبیدہ بن الجراح کو، فرمایا کہ خالد بن ولید کے لشکر کو شکست ہونے والی ہے، پہنچو مدد لے کر۔ وہ تو روانہ ہو گئے، اور دیکھیے عقیدے کیا تھے، لشکر ادھر روانہ ہو گیا، بیوی گھر کے حجروں میں کمروں میں گھومنے پھرنے لگ گئی، کوئی پوچھے ادھر شکست ہو رہی ہے، آقا لشکر بھجوا رہے ہیں اور وہ کمروں میں گھومتی پھرتی ہے، گھومتی پھرتی اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ خالد بن ولید کو شکست نہیں ہو سکتی، اگر آج شکست کی نوبت آ پہنچی تو کیوں، وہ سمجھی کہ ٹوپی بھول گئے ہوں گے، دیکھا تو ٹوپی گھر رہ گئی تھی۔ خالد بن ولید وہ جنگ بغیر اس ٹوپی کے کر رہے تھے، ٹوپی اٹھائی
تمیم خالد بن ولید کی زوجہ نے ٹوپی سنبھالی، گھوڑے پر بیٹھی، تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن الجراح کا لشکر بھی وہاں پہنچا اور دیکھا لشکر نے کہ ہمارے آگے ایک پردہ پوش نقاب پوش سوار گھوڑے پر ہمارے آگے جا رہا ہے اور گرد ہی گرد ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا، ہم سے آگے کون نکل گیا۔ جب آگے پہنچے تو گرد دیکھ کر خالد بن ولید لپکے کہ کوئی ید مدینہ پاک سے کمک آئی ہے یا ایک سوار آیا ہے، کون؟ آگے بڑے نقاب تھا، بآواز بلند کہا نقاب پوش کون ہے؟ آپ نے آواز پہچان کے پردہ اٹھایا، فرمایا خالد تمیم آپ کی زوجہ ہوں، کیسے آئی ہو؟ یہ ٹوپی بھول آئے تھے پہنچانے آئی ہو۔ خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی، پلٹ کر پھر حملہ کیا، اکھڑے ہوئے قدم جنگ گئے اور شکست فتح میں بدل گئی۔ تو یہ ادب تھا۔ اور آخری نقطہ میں نے بتایا، تصوف عبارت ہے صحبت سے، ادب سے، محبت سے، اور یہ محبت حقیقت ایمان ہے، یہ محبت حقیقت ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام ہائے ہائے صحابہ کرام کے جرمٹ میں بیٹھے، صحابہ کرام کے جرمٹ میں۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا ہے اور صاحب مشکات نے آخری باب ثواب هذه الامہ میں روایت کی اس حدیث کو۔ خطیب تبریزی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام سے ایک امتحان لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ ایوکم ایو اعجب الیکم ایمانا، فرمایا تو تم بتاؤ تمہارے نزدیک عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تمہارے نزدیک عجیب تر، حیران کر دینے والا عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ اعجب الیکم ایمانا۔ صحابہ کرام نے مل کر سوچا اور جواب دیا الملائکہ، یا رسول اللہ ملائکہ کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا جواب ہے؟ فرمایا کیف لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ ملائکہ ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا؟ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ہر وقت عرش پر اور عالم ملکوت و جبروت میں اس کی تجلیات میں رہتے ہیں، اس کے عجائب ملکوت میں رہتے ہیں اور غرائب جبروت میں رہتے ہیں اور انوار و تجلیات کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ صحابہ کرام نے پھر سوچا، سوچ کے فرمایا پھر المؤمن النبیون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لگتا ہے کہ انبیاء کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آقا نے فرمایا وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَيَنزِلُ الْوَحْيَ عَلَيْهِ، انبیاء کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ہر وقت تو ان پر اللہ کی وحی آتی رہتی ہے، اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے، پھر عرض کرنے لگے آقا اگر ملائکہ اور انبیاء بھی نہیں تو پھر فنحن، پھر ہمارا ہی عجیب تر ہوگا، قربانیاں دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لٹتے ہیں، ہمارا عجیب تر ہوگا۔ فرمایا کیف لا تؤمنون وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ تم بڑا ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ رات دن آنکھوں سے چاند ٹکڑے ہوتا دیکھتے ہو، ڈوبے سورج کو پلٹتا دیکھتے ہو، درخت زمین کا سینہ انہیں چیر کر آتے دیکھتے ہو، پتھروں کو مجھ پر سلام کرتے دیکھتے ہو، کلمہ پڑھتے دیکھتے ہو، جانوروں کو سجدے کرتے دیکھتے ہو، رات دن کیفیتیں دیکھتے ہو، میں تمہارے جرمٹ میں رہتا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہتا ہوں، تو مجھے دیکھ کر ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون لائے گا؟ یہ بھی عجیب تر نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کے بعد ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو اور کچھ جواب نہیں۔ تو آقا نے فرمایا سنو اعجب الی ایمان،
ان سے پوچھا تھا اعجب الیکم، تمہارے نزدیک عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ پھر آقا نے جواب دیا اعجب الی ایمان، میرے نزدیک عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے الناس یکونون بعدی ولم ترونی، وہ لوگ جو آج نہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میری امت کے وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور دیکھے بغیر مجھ سے عشق اور محبت کرتے ہوں گے، دیکھے بغیر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، ان کا ایمان عجیب تر ہوگا، جنہوں نے نہ تو میری زلفوں کے کنڈل دیکھے ہوں گے، بس کنڈلوں کا ذکر سنا ہوگا، نہ میری سرمئی آنکھیں دیکھی ہوں گی، بس ان کا ذکر سنا ہوگا، نہ میرے گیسو اور رخسار دیکھے ہوں گے، بس ان کا ذکر سنا ہوگا، نہ میری گفتار اور رفتار دیکھی ہوگی، بس ان کا ذکر سنا ہوگا، وہ میرا تذکرہ سنتے ہوں گے، دیکھا نہ ہوگا، اور دیکھے بغیر دنیا سے بڑھ کر پیار کریں گے۔ فرمایا عجیب تر ایمان تو ان عاشقوں کا ہوگا، ان کے پاس فقط کتاب ہوگی، قرآن ہوگا، اور پڑھ کے میرے فرمان پر عمل کریں گے۔ پھر حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا۔ حقیقت ایمان اب بتا رہا ہوں، طوبیٰ لمن رآنی، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا۔ پھر فرمایا طوبیٰ سبع مرات، فرمایا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، پھر 7 مرتبہ مبارک دی، کہا لمن لم یرانی، مبارک ہو ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور ایمان لائے۔ پھر فرمایا 7 بار مبارک ہو انہیں جو بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہ ہوگا اور ایمان لائیں گے۔ ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی؟ فرمایا حقیقت یہ ہوگی کہ انا اشد من امتی لی حبا الناس یکونون من بعدی ویود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ فرمایا ان کے ایمان کی حقیقت یہ ہوگی کہ وہ میری امت میں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر لفظ ہوتا نا کہ حبن، تو پھر میں ترجمہ کرتا محبت کرنے والے۔ فرمایا اشد من امتی لی حبا، شدید ترین محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو محبت جب شدید ہو جائے اور پھر شدید بھی نہ رہے، اشد ہو جائے، اسی کو عشق و جنو کہتے ہیں۔ محبت جب تک شدید نہ ہو محبت ہوتی ہے، شدید ہو جائے تو عشق ہو جاتا ہے، اور اشد ہو جائے اشد حبن تو وہ جنو ہو جاتی ہے۔ فرمایا دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے مجنو ہوں گے، اور میرے عشق میں ان کا حال یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک ایک کہتا پھرتا ہوگا، ایک ایک کہے گا کہ یار کدی نظر آ جاویں تے سارا کچھ لٹا دیں، سونا کدی مکھڑا دکھاویں تو سارا کچھ لٹا دیں۔ یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہیں۔ ہائے اس محبت و عشق کا کیا ادراک محبوب فرما رہے ہیں۔ وَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، ایک ایک بندہ دل تھام کے کہتا پھرتا ہوگا سونا کدی تشریف لے آویں، نظر آ جاویں تے مال دولت سارا کچھ لٹا دینا، ایک باری لنگ آ تو ساڑی جات، یہ کہتا پھرتا ہوگا، ایک باری لنگ آ تو ساڑی جات، واریاں کرے ساں سکہ لہات۔ ہائے ہائے ہائے، آقا نے فرمایا یہ کیفیت ہوگی ان کے عشق کی۔ فرمایا وہ حقیقت ایمان والے، صحبت، ادب اور محبت۔ اب تینوں چیزوں کو ملا کر آخری بات کہتا ہوں، جو فرمایا تھا نا کہ یہ جبرائیل تھا، وہ جو پہلی حدیث اسی سے ملا کے مضمون کو وہاں لا رہا ہوں۔ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے، یہ جبرائیل تھے اور تمہیں بولیے دین سکھانے آئے تھے۔ تو جو دین جبرائیل نے سکھایا آخر وقت تک امت کو سکھاتے رہے جبرائیل امین۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا
ایک عجیب یہ عجیب ایمان تھا، اب ایک عجیب سکھانا، ایک عجیب صحبت، عجیب ادب، عجیب محبت۔ جبرائیل کا تصوف دیکھیں، جبرائیل امین کا تصوف، جبرائیل امین کی فقیری، جبرائیل امین کی فقیری حدیث پاک میں ہے، اور یہ بھی صاحب مشکات نے ثواب حاضر الامہ میں روایت کیا کہ آقا علیہ السلام کے جب وصال کے دن آئے، وصال کے جب دن آئے تو جبرائیل امین حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اجازت لے کر اندر آئے، سلام عرض، اور سلام عرض کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک علیک السلام، اللہ سلام بھیجتا ہے، ویسأل عنک عما هو اعلم به منک، اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ آپ کا حال پوچھا ہے، حالانکہ وہ آپ کے حال کا آپ سے بھی زیادہ باخبر ہے، اس نے حال پوچھا ہے کہ سونا کیا حال ہے، سونا کیا حال ہے۔ جبرائیل امین نے اللہ پاک نے مزاج پرسی کی ہے، حال پوچھا ہے، طبیعت پوچھی ہے، سونا کیا حال ہے۔ آقا علیہ السلام نے آگے جواب دیا، ہائے ہائے ہائے، جواب یہ اس محب اور محبوب حبیب کا تعلق دیکھیں، جواب میں کہا انا مغموم یا جبرائیل، جبرائیل میرے مولا کو جا کے بتا دینا، حال پوچھنے والے کو بتا دینا، باقی سب ٹھیک ہے، بس غم میں ہوں، ہائے مغموم ہوں۔ یہ غم کیا تھا؟ غم فراق تھا، غم فراق تھا، غم ہجر تھا۔ فرما دیا کہ جا کے بتا دینا غم کی حال میں ہوں۔ جبرائیل امین آپ کا حال پوچھ کر، خیریت پوچھ کر چلے گئے۔ حدیث میں ہے اگلے دن دوبارہ آئے، یہ تیاری ہو رہی ہے آقا کے وصال کے لیے قبض روح اقدس کی، اور دیکھیے کہ کیا ادب کا سبق ہے، کیا محبت کا سبق ہے۔ دوسرے دن پھر جبرائیل امین آئے اور آ کے پھر سلام کہا، اور کہا وہی لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آج پھر پوچھا ہے سونا کیا حال ہے، کیا طبیعت، کیسی طبیعت ہے۔ اللہ پاک کے سوال پر آقا نے پھر جواب دیا ٹھیک ہے، انا مغموم یا جبرائیل، جبرائیل بتا دینا غم میں ہوں۔ بولی بولی جا رہی ہے، وہ پھر چلے گئے جبرائیل امین۔ تیسرے دن پھر آئے اور آ کے پھر پوچھا آقا اللہ نے آج پھر طبیعت پوچھی، کیا حال ہے، مزاج کیسے؟ آقا علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، جواب دے دیا تو ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک فرشتہ حاضری کے لیے آیا ہے، آقا دیدار کے لیے، حاضری کے لیے ایک فرشتہ آیا ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا اس کے نیچے 1,00,000 فرشتے ہیں، ان کا سربراہ ہے، اور ان 1,00,000 فرشتوں کے ہر فرشتے کے نیچے پھر 1,00,000 فرشتہ ہے۔ اتنی بڑی فرشتوں کی کائنات کا سربراہ ہے، حضور دیدار کے لیے، حاضری کے لیے آیا ہے، باہر کھڑا ہے دروازے پر، اجازت ہو تو زیارت کے لیے آ جائے۔ آپ نے فرمایا بلا لو۔ آ گیا، اس نے سلام عرض کیا، فرمایا جبرائیل تو یہ فرشتہ ہے کون؟ عرض کیا حضور اس کو ملک الموت کہتے ہیں۔ اجازت مانگی، اور جبرائیل امین نے عرض کیا استأذن عندک ومستأذن من ای آدمی قبلک ولا بعدک، آقا آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور نہ آج تک آپ سے پہلے اس نے کسی شخص سے اجازت مانگی ہے، نہ آپ کے بعد مانگے گا، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اجازت ہے، آ جائے۔ آ کے پوچھا ملک الموت ہے تو کیسے آئے ہو؟ اب جبرائیل امین ایسے کھڑے ہو گئے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ اس سرائے کی بیلٹ میں صوفیاء کا درس لینے والے اپنے مشائخ کے سامنے اٹھتے بیٹھتے ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا، میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ جبرائیل امین بھی ایسے ہی کھڑا ہوگا۔ کون ہے؟ سائیں، سائیں یہ زیارت واسطے آئے۔ کیسے آئے ہو؟ ملک الموت نے ہاتھ جوڑ لیے ہوں گے، اور سنیے ملک الموت نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے آیا ہوں
لو امرتنی ان اقبض ولو لا امرتنی ان اترک. آقا اللہ نے بھیجا ہے آپ سے اذن لینے کے لیے، اگر آپ حکم کریں، اگر آپ حکم کریں تو حضور جو اللہ کا امر ہے اس کی تعمیل کر دوں. آپ حکم کریں. ارے یہ تو سارے ادب کے سلیقے ہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ ادب کے کرینے سکھائے جا رہے ہیں. یہ ادب کے گفتگو کے انداز دیکھیں. یہ لوگ پوچھتے ہیں صوفیاء کیا طریقے سکھاتے ہیں؟ تم نے کچھ پڑھا ہو تو تمہیں سمجھ آئے کیا سکھاتے ہیں. یہ وہی طریقے سکھاتے ہیں جو مولا نے جبرائیل کو بتائے. یہاں روک کر، یہاں بات کو روک کر یہ طریقے ادب کے صوفیانہ طریقے بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے فرماتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انی ارا فی المنام انی اذبح، میں خواب میں دیکھا، اللہ کا امر آیا ہے کہ بیٹے اسماعیل تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا غور کر تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے. سوال ہے. جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، باری تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ابا جان کر گزریے. یہاں تک تو بات سادہ ہے. آگے عرض کرتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ نے جو امر دیا ہے کر گزریے، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا یا انشاءاللہ میں صبر کروں گا. نہیں، انشاءاللہ میں اگر کہتے نا کہ میں صبر کروں گا تو انا یا میں فکرے میں جملے میں فاعل ہو جاتا. اپنی فاعلیت مٹا دی ہے. ستجدنی اب اپنی حیثیت کو مفعول کر دیا ہے. آپ کر گزریے، آپ مجھے پائیں گے من الصابرین، صبر کرنے والوں کی قطار میں کہیں کھڑا ہوا. یہ عاجزی اور ادب سکھایا. یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ انشاءاللہ صبر کروں گا، عرض کیا صبر کرنے والوں میں کہیں پائیں گے. یہ انداز ہے، یہ تصوف ہے. ایوب علیہ السلام جب شفا یاب ہوتے، اس سے قبل جب دل پر زبان پر جا کے زخم ہوتا ہے، اس وقت عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انی مسنی الضر، سال ہا سال تکلیف اٹھا لی، کبھی اتنا بھی عرض نہیں کیا. زبان اور دل سے ذکر جاری رہتا. جب زخم یہاں تک پہنچا تو ڈر ہوا کہ کہیں زبان اور قلب کا اس زخم کی وجہ سے دل نہ، زبان سے ذکر الہی بند نہ ہو جائے. جب زبان تک زخم ہوا اور اللہ کا ذکر بند ہو جانے، چھوٹ جانے کا ڈر ہوا تو عرض کیا رب انی مسنی الضر، باری تعالیٰ بس مجھے تکلیف نے ذرا چھو لیا ہے. 36 سال زخموں میں گزر گئے، یا 24 سال تکلیف میں گزر گئے، یا 18 سال گزر گئے، یا 12 سال گزر گئے. طویل زمانہ شدت کی مرض میں گزر گیا، ذکر نہیں کیا. جب زبان پر زخم ہوا تو عرض کرتے انی مسنی الضر، میرے مولا اس تکلیف نے تھوڑا سا مسنی چھو لیا ہے. ہائے ہائے، شکوہ بھی نہیں کیا، چھو لیا ہے. اور اس کے بعد آگے بات یہ بنتی ہے نا کہ تو مجھ پہ رحم فرما یا شفا دے یا معاف کر دے. جوڑ تو یہی بنتا ہے نا آگے عرض کرنے کا. تو عرض کیا مولا اس تکلیف نے ذرا سا چھو لیا ہے، اس کے بعد بس آگے کچھ نہیں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اپنی بات پھر آگے نہیں، اپنی بات نہیں کی کہ مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر، مجھے شفا دے. نہیں، بس میں اور مجھے بھول گئے. مسنی الضر تک ذکر کیا کہ ذرا تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، اور آگے جب التجا کرنی تھی وہاں خود کو بھول گئے. تو پھر اگاں ایوب تو پھر اگوں کی آنکھنے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مولا تو بڑا رحم والا ہے، اس پر چھوڑ دی. یہ سلیقے ہیں جو قرآن نے دیے. ان سلیقوں کا نام تصوف ہے. یہ فقراء، صوفیاء، عرفاء، اولیاء کے سلیقے. تو جبرائیل امین نے عرض کیا حضور، تو ملک الموت نے عرض کیا حضور اگر آپ حکم دیں تو اللہ کے امر کی تعمیل کروں، اگر آپ حکم نہ دیں تو میں چھوڑ دوں اور واپس چلا جاؤں. جب یہ پوچھا
ملک الموت نے تو حدیث پاک میں مشکات شریف کو دیکھیے اٹھا کر، جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا. جبرائیل آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ قبض روح ہو رہی ہے. دیکھیے یہ قبض روح ہو رہی ہے. لوگ مغالطے میں ہیں کہ ہم اور نبی سب ایک جیسے ہیں. ہائے ہائے، ہم اور ایک جیسے. کبھی کسی اور سے بھی ملک الموت نے اجازتیں مانگی؟ اونھے منہ بھی پڑا ہو تو روح کھینچ کے لے جاتا ہے. تو عرض آقا اگر آپ حکم دے چلا جاؤں تو میں یہی انہی قدموں پہ واپس چلا جاؤں. آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا اور پوچھا جبرائیل تم کیا کہتے ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ قربان جاؤں. جبرائیل امین کا جواب سنے. عرض کیا یا رسول اللہ سونا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک. آقا اللہ پاک نے بھی کہہ بھیجا تھا کہ میں سونے محبوب تیرا مکھڑا ویکھن میں بڑا ترسنا. ہائے سونا میرا بھی جی کردا ہے تیرا مکھڑا ویکھن واسطے. ان اللہ قد اشتاق الی لقائک. اللہ نے بھی پیغام میرے ہاتھ بھی بھیجا تھا کہ حبیب کو کہہ دینا محبوب آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کی خواہش ہے. تو اللہ پاک کو بھی آپ کی ملاقات کا بڑا اشتیاق ہے، مشتاق ہے. جب سنا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا کہ سنا ملاقات دا بڑا شوق ہے کہ جی ملاقات، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے اللہ ملک الموت اللہ کا امر پورا کر لے. یہ صحبت میں، ادب میں، محبت میں زندگی کا سلیقہ اور قرینہ کیا کرنا ہے، یہ انداز ہیں. ان روایتوں کو، ان اقدار کو، ان عقیدوں کو، ان طریقوں کو تصوف میں جمع کر دیا گیا ہے. اور سچ بات ہے دین کا علم پہاڑوں جتنا، سمندروں جتنا، 7 سمندروں جتنا کسی کے پاس آ جائے، اخلاق اس دین کا، تصوف اسی کا حصہ ہی ہے. اخلاق دین کے کسی اور شعبے کے علم سے نہیں آتا، اخلاق صرف تصوف سے آتا. دین کا اخلاق صوفیاء کے پاس ہے، عاجزی ان کے پاس ہے، ادب ان کے پاس ہے. اسی سے قربت ملتی ہے، اسی سے معرفت ملتی ہے، اسی سے حقیقت ایمان کو جلا ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اس راہ پر زندگی بسر کرنے اور اسی پر موت لانے کی توفیق دے. اسی پر زندگی دے، اسی پر اللہ موت دے. اور قیامت کے دن، قبر میں قیامت کے دن بھی اللہ پاک اسی روش اور طریق پر نعمت پر قائم اور دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. ماں سلطنت بکو جائے، ماں سلطنت بکو جائے، جانا فروختے سلطنت بکو جائے، جانا فروختے مورے حقیر را مسلمان فروختے ماں وصل یار خیش بہجران فروختے، ماں وصل یار خیش بہجران فروختے، یوسف فروختے
رضا فروخت یوسف فروخت در بندگی پیر مغا پیر گشتائیں در بندگی زندگی بندگی ماں زندگی بندگی فروخت زندگی ماں حامد محمد پاکیم از یزل حامد محمد پاکیم از یزل حمد خدا بحمد خدا دا فروخت حمد خدا بحمد محمد 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 پاکیم از یزل حمد خدا حمد خدا حمد خدا دا فروخت ما سلطنت بکو جائے جان